بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سلسلہ زیمیہ کے زیر اہتمام آن لائن محفل مراقبہ میں سب شرکاء کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس محفل مراقبہ میں سلسلہ زیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کچھ ارشاد فرمائیں گے، اس کے بعد ذکر ہوگا، ذکر کے بعد مراقبہ ہوگا۔ محفل مراقبہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ سلسلہ زیمیہ کے نوجوان رکن زین رحمان کلام پاک کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب محترمہ مصباح قریشی عظیمی صاحبہ ہدیہ نعت پیش کریں گی۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے
خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور اپنی آفات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی آفات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب سلسلہ زیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب سے گزارش ہے کہ محفل مراقبہ کے شرکاء کو اپنے ارشادات سے مستفید فرمائیں۔ بابا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ عزیزان گرامی قدر، بہت پیارے عزیز بچوں، محترم مکرم جناب بزرگ صاحبان، السلام علیکم۔ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو مصیبتوں، پریشانیوں، وبائی امراض اور تکالیف سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور سیدنا حضور علیہ السلام خاتم النبیین کی دعائیں، رحمتیں، شفقتیں ہمارے اوپر
بارش کی طرح برستی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ ہم جس پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں اس کی تعلیمات کی طرف ہماری توجہ اور جتنی بھی کوشش ہم کر سکتے ہیں اس راستے کو اختیار کرو جس کو قرآن نے اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، مکاتیب فکر پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت سارے علوم ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے سائنس کا علم ہے، دوسرے علوم ہیں، اور اس میں ایک علم جو ہے علم روحانیت ہے۔ علم روحانیت میں جب ہم برگردانی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ علم روحانیت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف ہوتا ہے کہ خالق اور مخلوق کا درمیانی رشتہ جو ہے اس پر چلنا، اللہ اور اللہ کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرنے والا طریقہ کار کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری طرح بیان کر دیا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ دوسری بات جس میں ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھی، سورہ اخلاص سورت کا نام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں۔ خالق کی صفات مخلوق کو منتقل ہوتی ہے، جس کو علم الاسماء کہتے ہیں، اور ان تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مسلسل پیغمبروں کا سلسلہ قائم رہا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ کو، ساری دنیا کو، ہر مذہب کے آدمی کو یہ علم حاصل ہو جائے کہ اللہ اور بندہ، خالق اور مخلوق کے ساتھ ہم کس طرح ہم رشتہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ اے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، احد۔ ادھر غور سے سنیے اس کو، اللہ ایک ہے، احد ہے۔ اللہ الصمد،
اللہ مخلوق کی طرح کسی شے کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد بے نیاز ہے، مستغنی ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ، اور اللہ کا کوئی خاندان کنبہ برادری بھی نہیں ہے. وہ اکیلا ہے. اب اللہ اکیلا ہے. جب ہم دنیا کی آبادی کے اوپر غور کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر آبادی میں ہر فرد، ہر مخلوق دو یونٹ کا مجموعہ تیسرا ہے. کروڑوں سال میں آپ کوئی ایسی مثال نہیں بتا سکتے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی. دورے رخ کا مطلب یہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں، اور مجھے ان صفات کا تعارف مرشد کریم حضور قندر بابا نے اس طرح سمجھایا اور سکھایا ہے. اللہ ایک ہے. یہاں دنیا میں کوئی شے ایک نہیں ہے. وجود کے لیے ضروری ہے 2 وجود ہو، اور 2 وجود سے تیسرا وجود ہو. اس کی کوئی ماں ہو، اس کا کوئی باپ ہو، اس کی کوئی برادری ہو، اس کا کوئی خاندان ہو، اور وہ محتاج ہو بھوک پیاس صحت تندرستی، اور اس کا کوئی خاندان بھی نہ ہو. تو جب ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں کیا ایسی کوئی ہستی ملتی ہے جو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، اور اس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو، بے نیاز ہو، نہ اس کو پیدائش پر اختیار ہو، نہ اس کو موت پر اختیار ہو، بھوک پر اختیار ہو، پیاس پر اختیار ہو. اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے روزے رکھ لیے، روزے پہ کہ صاحب ہمیں اختیار ہے اس لیے ہم اتنے سارے دن پیاسے رہے. مقصد یہی ہے جو انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جو وسائل متعین اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں اس کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے. آدمی ایک نہیں ہوتا. اللہ الصمد، کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھوک سے، پیاس سے، نیند سے، رشتہ داری سے، اولاد سے، خاندان سے، گھر سے، بارش سے، ہوا سے، سماوات و ارض سے آزاد ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں. اگر ایسا ہوا تو وحدانیت جو ہے اس کے بارے میں ہمیں
اپنا رویہ لازماً بدلنا پڑے گا. اللہ کے علاوہ کوئی واحد ہستی نہیں ہے. کہ میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور علم کی فضیلت سے آپ کو وقوف حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ علم آپ کو سکھائے وہ واسطہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، جو تمام علوم کا خزانہ ہے. اور وہ یہ ہے مختصر کہ آپ خود پر اور اللہ کی صفات پر، اللہ کی ذات پر غور و فکر کریں. آدمی بغیر نیند کے نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نیند تو بات کی بات ہے، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، کھانا بھی نہیں کھاتا. یعنی ہر وہ صفت جو آدمی کے اندر بیان کی جاتی ہے، تمام صفات سے اللہ تعالیٰ معبرہ ہے. اب بات ختم کر رہا ہوں. پھر اللہ سے ہمارا رشتہ قائم کیسے ہو؟ بھائی ماں باپ کے بغیر ہم نہیں ہیں، برادری کے بغیر ہم نہیں ہیں، کھانے پینے کی محتاجی کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہیں. ایک ہم نہیں، ایک تو ہو ہی نہیں سکتا. میں اگر ہوں تو میرے ابا بھی ہیں، میرے اماں بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، سب ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اظہار ہو رہا ہے دنیا میں، اس اظہار میں بھی 2 یونٹ کام کر رہے ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ کی جو 5 صفات بیان ہوئی ہیں، اس میں ایک صفت ایسی ہے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے، اور انسان اس کو تلاش کر کے اس پر عمل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر انسان اس رمز کو سمجھ لے، اس پر اس کا یقین کامل ہو جائے کہ جو کچھ میرے لیے لکھا جا چکا ہے بہرحال وہ مجھے ملے گا، اور جو کچھ نہیں لکھا گیا وہ نہیں ملے گا. اگر میں سے لغزش گناہ کچھ ہوا ہے، حق تلفی ہوئی ہے، اس کا تدارک یہ ہے کہ میں اس کی معافی مانگ لوں، اور آئندہ کے لیے کوشش کروں میری زندگی کیئر آف اللہ گزرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور یہ جو بیماری آئی ہے الحمدللہ اب اس میں بہت افاقہ ہے، اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور آئندہ بھی جو اس قسم کی وبائیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اس کی وجہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہمارا اپنا لالچ ہے، ہمارے اپنے حضور پاک کی زندگی سے دوری ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. سلسلے کے اسباق کے بارے میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی پابندی کریں. دیکھیے آپ اسکول میں داخل ہو گئے اور سبق کی پابندی نہیں کرتے، وہاں جاتے ہی نہیں، تو آپ اگر 10 سال بھی پڑھتے رہیں گے تو پہلی جماعت پاس نہیں ہوں گے. اور زیادہ سے زیادہ اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کیجیے. اس لیے جب ہم غور کرتے ہیں اللہ کی صفات کے اوپر، تو ایک واحد صفت اللہ کی ایسی ہے
جہاں مخلوق اس میں شامل ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے، وہ کیا؟ بے نیازی، اللہ کے علاوہ کسی پہ توکل نہیں کرنا. جس حد تک اجازت ہے اس حد تک ٹھیک ہے، امید آپ قائم کریں، لیکن کام جو بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کامیابی ہوگی یا نہیں کامیابی ہوگی، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور پہلے سے بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ اس میں لکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور معاشی تنگ دستی سے، عزت آبرو سے ہمیں ہمیشہ کنار رکھے اور برائیوں سے ہمیں بچائے. لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ہر کام میں اللہ کو سامنے رکھیں، اور جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ کیئر آف اللہ کریں. کیئر آف اللہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم اس کی نقل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، ایک طویل عرصے کے بعد ایک یہ موقع ہوا کہ سلسلہ زیمیہ کے اراکین سے کوئی اس بات کا موقع ملا کہ آپ کے ارشادات کو سنیں، چونکہ عرس کی تقریبی منعقد نہیں ہوئی، تو ماشاءاللہ کافی ایک سیرابی ہوئی، اور کافی نکات خاص طور پہ توحید کے حوالے سے قل هو اللہ کی تشریح جو آپ نے بیان فرمائی، تو اس سے ہمارے لیے سمجھنے کے اور عمل کرنے کے کئی پہلو نمایاں ہوئے ہیں. مراقبے سے پہلے ذکر ہوگا یا حیو یا قیوم کا اور درود خضری کا. آپ سب بھی اس ذکر میں شامل ہوں. بآواز بلند ہم ذکر کریں گے، اور ذکر کے بعد ابا جی مراقبہ کروائیں گے، اور مراقبے کے بعد دعا ہوگی. یا حیو یا قیوم کا ذکر آپ سب مل کے اپنے اپنے گھروں میں جہاں پہ بھی آپ جوائن کیا ہے، آپ سب ذکر میں شامل ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم. اپنے آقا اپنے مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ صلات درود خضری
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم 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 صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اب ابا جی سے درخواست ہے کہ مراقبہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہن کو یکسو کر کے صرف ایک نقطے پر اپنی توجہ مرکوز کریں اور یہ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ ساری کائنات ایک نقطہ ہے۔ نقطے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر کیا نویسی ہوتی ہے نا، یوں اچھا کیا نویسی ہوتی ہے، وہ جو لوگ پڑھاتے ہیں، لوگ نقطہ بنا دیا، یہ بنا لیا۔ اچھا، نقطہ ایک سمبل ہے، اور نقطہ جو ہے اس کی جو تعریف اور توصیف ہے وہ لوح و قلم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ تو اب یہ ہم اس وہ کیا کہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں گے کہ ساری کائنات، آسمان، زمین، دنیایں، کروڑوں دنیایں، سب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایک نقطے میں بند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمیں یہ تصور کرنا ہے کہ ہمارے دل میں ایک نقطہ ہے سیاہ رنگ کا، اور وہ نقطہ گھوم رہا ہے اینٹی کلاک وائز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما 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 صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم. میرے بچوں، بزرگوں، دوستوں اور تمام دنیا کے آدم کے رشتے سے میری بہنوں، میری بھائیوں، میری ماؤں، میرے باپ، میں آپ کا بھائی ہوں اس رشتے سے کہ آپ بھی آدم و حوا کے بیٹے ہیں، میں بھی آدم و حوا کا بیٹا ہوں، اور پوری دنیا میں مرد آدم و حوا کے بیٹے ہیں. آدم و حوا میں جتنی بھی نسلیں موجود ہیں یا یہاں سے رخصت ہو گئی یا آئندہ آئیں گی، ان سے ہمارا رشتہ ماں باپ دادا نانا کا ہے. میرے دوستو، اگر ہم پوری دنیا کو اپنی برادری سمجھیں اور لوگوں کے ساتھ بہن بھائیوں جیسا رویہ اختیار کریں، بزرگوں کا احترام کریں، بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں، نانی دادی اماں کو جھک کر سلام کریں، ان سے دعا کریں، جو کچھ اپنے لیے چاہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے چاہیں، تو انشاءاللہ یہ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. اب اس کا اگر تجربہ کرنا ہے تو بھائی اپنے محلے میں 4-5 گھروں کا انتخاب کریں، ان کے معاملات میں دلچسپی لیں، ان سے شکوہ شکایت نہ کریں، جب بھی بات کریں خوش اخلاقی کے ساتھ بات کریں، جب بھی ضرورت ہو حسب استطاعت ان کے کام آئیں، تو ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا کہ یہاں پھر یہ برائی جو ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی مشکل سے ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے اندر سے غصہ کم کریں. یہ غصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ غصے کا جواب غصے سے نہیں دیتے، ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اب اس کا دوسرا رخ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود سوچ لیں. انشاءاللہ اس عادت کو آہستہ آہستہ اپنے گھروں میں رائج کریں گے کہ یہ معاشرہ ایسا معاشرہ بن جائے گا جس معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرفان کے لیے بنایا. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلائق. میں نے یہ ساری دنیا بنائی، یہ میرا خزانہ تھا جو میں نے ظاہر کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ
کہ تم سب لوگ ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو، بہن بھائیوں کی طرح رہو، خوش رہو، اور اس دنیا میں یہ عمل کر کے آپ اپنے اصل مقام جنت میں آپ کو جانے کا یعنی اشارہ ملے یا اجازت ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اب یہ بھائی جان فاتحہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، آج ہم یہاں تیرے ذکر کے لیے جمع ہوئے، آج ہم یہاں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ صلات پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور تیرے کلام میں غور و فکر کے لیے جمع ہوئے۔ تیری بنائی ہوئی کائنات میں تیری نشانیوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے غور و فکر کیا، مراقبہ کیا۔ یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو، ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ سلسلہ زیمیہ پر اپنا فضل و کرم فرما، اور سلسلہ زیمیہ کے ذریعے ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سلسلہ زیمیہ کے ذریعے ہمیں اپنی صفات کا فہم عطا فرما۔ سلسلہ زیمیہ کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں اپنے اسماء کا علم، اس کی زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے زیادہ سے زیادہ ہمیں شرح صدر عطا فرما۔ سلسلہ زیمیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں سچا پکا خالص مواحد بننے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اچھا امتی بننے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں سب پر اپنا فضل و کرم فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت، خوشی اور خوشحالی عطا فرما۔ سارے جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کی جتنی بھی اولاد ہے، سب پر یا اللہ اپنا فضل و کرم نازل فرما، اور ہمیں سب کے ساتھ محبت اور اخوت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن اس محفل میں شریک ہیں اور جو اس میں سے جو نہیں ہیں، سب پر یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما۔ سب کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اولاد کی طرف سے سکھ عطا فرما۔ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، ان کا ادب کرنے کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ والدین کو اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اولاد کو والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں سب کے رزق میں یا اللہ برکت عطا فرما، سب انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور یہ جو بیماری آئی ہے، یہ جو وبا آئی ہے، اپنے فضل و کرم سے سب انسانوں کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ سلسلہ زیمیہ کے سب اراکین پر اپنا فضل و کرم فرما، ہمارے ابا جی کو صحت و تندرستی عطا فرما،
صحت و تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ تادیر یا اللہ ہمارے اوپر سلامت رکھ۔ ہمارے حاضرین مجلس میں سے جن کے کسی کے والد، کسی کے والدہ، کسی کے کوئی اور رشتہ دار اب دنیا میں نہیں ہیں، یا اللہ ان سب مرحومین کی مغفرت فرما۔ امی جان کی اللہ مغفرت فرما۔ سلسلہ زیمہ کے امام حضرت محمد عظیم برخیہ قلندر بابا اولیاء کی مغفرت فرما، ان کو اپنی بہت قربت عطا فرما۔ سلسلہ زیمہ سے وابستہ سب مرحومین کی اور ان کے مرحوم رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ سب پر یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما، سب مسلمانوں کی خیر ہو، سارے عالم اسلام کی خیر ہو، اس دنیا میں بسنے والے سب انسانوں کی خیر ہو۔ آج اس پروگرام میں ہمیں مختلف پیغامات ملے، جس میں بہت سے لوگوں نے اس پروگرام کو سراہا ہے، اور بہت سارے ہمارے بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جن جن کاموں کے لیے بھی، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب پر اپنا فضل و کرم فرما۔ والدین کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، جن کی بیٹیاں ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما، اور بیٹیوں کو اپنے سسرال میں بہت عزت و احترام کے ساتھ، محبت اور حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے مواقع عطا فرما، اور سب والدین کو اولاد کی طرف سے سارے فرائض اچھی طرح ادا کرنے میں ان کی مدد فرما۔ جن کے بیٹے ہیں یا اللہ ان کو اچھی تعلیم، اچھا روزگار اور اچھے بر عطا فرما۔ سلسلہ زیمہ کے سب اراکین پر اپنا فضل و کرم فرما، ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآنی آیات کا صحیح فہم عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا صحیح فہم عطا فرما، اور ہمیں کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، سر پاکستان پر اپنا فضل و کرم فرما، ساری دنیا پر اپنا فضل و کرم فرما، اور یہ دنیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک دن خیر کی، عافیت کی، امن اور سکون کی جگہ بن جائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت محترم بزرگوں، پیارے دوستوں، عزیز بچوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، بیٹوں، سب کو میری طرف سے سلام، دعا، اور آپ کے لیے خصوصی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آدمی سے انسانیت کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہماری اس آن لائن محفل مراقبہ کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔